بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشنی کے پیکر ہیں، روشنی کے پیکر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. یہ خدا کے دلبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. آخری پیمبر ہیں، آخری پیمبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشناسی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے، یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے. تاجور بھی قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے، تاجور کے قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے. آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے، آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے. یہ چراغ وحدت کا ہر طرف جلائیں گے. یہ چراغ وحدت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. پھر آپ کلام پاک کے بعد میں جناب قطب محی الدین صاحب سے خواہش کروں گا کہ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایسی ناپاک کوششیں بارہا کئی زمانے سے کی جا رہی ہے اور معصوم مسلمانوں کو
بھٹکایا جاتا ہے ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا اور بھی الحمدللہ اس کو زبردست منہ توڑ جواب ہر جانب سے مسلمانوں نے دیا تھا، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو کہ وہ سیاسی سطح پہ ہو۔ مسلمان متحد اور منظم طور پر ان خبیثوں کا جواب دیے تھے، لیکن حالیہ میں مسلسل پھر کچھ ایسی اطلاعات آنے لگی کہ وہ منظر عام پر آ کر نہیں بلکہ خفیہ انداز میں یہ فتنے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انجن بولی کے پاس جو ایک مسجد ہے، جو مسجد اوقاف میں ہونے کے باوجود بھی، گزیٹ میں ہونے کے باوجود بھی آج اس مسجد پر قادیانیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ایک مسجد ایسی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن شہر میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ کام خفیہ انداز میں انجام دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی ایسے گھر ہیں، آج سے 8 روز پہلے کی اطلاع ہے، ادھر پچھلی جانب غازی بنڈے کے پاس کچھ گھر ایسے ہو چکے ہیں جو فرقہ قادیانیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پہلے منظر عام پر آ کر فتنہ انگیزی کر رہے تھے، اب ان کے اوپر جب مسلمانوں کا زور بڑھا، ان کو ختم کرنے کی جب ہم نے کوشش کی تو وہ خفیہ انداز میں ایک کام انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے پرسوں ہی ایک تقریب میں جناب محترم حافظ مظفر حسین خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ اس کو اجلاس طلب کر کے مستقل اس کا ایک لائحہ عمل طے کریں گے، اور یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر وہ آدمی کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ یہ کوئی علی قادری یا حافظ مظفر حسین خان صاحب یا مولانا بخار پاشا یا مولانا مرتضیٰ پایا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگوں کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، ہمارے مشائخین کیا کر رہے ہیں، دینی تنظیموں کے سربراہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو جو کام اپنا انجام دینا ہے دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعظم زیش دم آخر تک دیتے رہیں گے، لیکن اس کام میں ہر وہ مومن کا ہاتھ ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو غلام کہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خالی اپنے آپ کو آقا سے وابستہ کہہ لینا، ان کا غلام کہہ لینا، یہ دعوی غلامی پورا نہیں ہوگا۔ دامے درم سخنے ہر طریقے سے ان دشمنوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارا اپنا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمارا آقا کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ یہ قادیانیت کا جو مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے برابری کا مسئلہ جو ہے، یہ اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کا ہے، جو آئے دن مساجد میں اس قسم کی گستاخیاں آقا دو جہاں کی شان میں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی شان میں ہو رہی ہے، اور بالخصوص مولا مشکل کشا شیر خدا کی شان میں اس انداز کی یہ گستاخیاں بک رہے ہیں، اور ہماری غیرت ایمانی، حرارت ایمانی اتنی سست اور پست ہو چکی ہے کہ ہم ان کے تقاریر کو سنتے ہیں، سی ڈیز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور مصلحت پسندی کا نام دے کر اس کو خاموش بڑھے آتے ہیں۔ لیکن یہ مصلحت پسندی، یہ خاموشی کل کے دن ہمارے سامنے اتنا بڑا وبال پیدا کرے گی کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ خالی دعوی غلامی کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ فی الوقت یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم کو ثبوت دینا ہے کہ ہم آقا دو جہاں کے غلام ہیں۔ اور ان حالات کو، تمام حالات پر نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اجلاس منعقد کیا جائے اور اس کے اندر ایک مستقل لائحہ عمل طے کرے کہ یہ چاہے وہ اہل خبیث ہو، کہ چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو جو آقا دو جہاں سے بغض یا دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کا سدباب کریں اور ان کو ایسا جواب دیں کہ آئندہ یہ دشمنوں کی ہم پر کبھی نگاہ نہ اٹھے، کبھی یہ سر اٹھا نہ سکے۔ تو الحمدللہ ہم نے جتنوں کو دعوت دی تھی اس میں سے تقریباً 70% حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور ایسی ایسی شخصیتیں یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ ہماری تحریک کامیاب ہوگی۔ میلاد جلوس کا بھی جب آغاز ہوا تھا تو کچھ ایسے ہی انداز میں شروع ہوا تھا، لیکن اس مقام میں اخلاص تھا، آقا دو جہاں کی ولادت کا جشن منانے کا اخلاص تھا، جوش تھا،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ترقی عطا فرمائی کہ ہندوستان میں حیدرآباد کے میلاد جلوس کی اب مثال نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میری مراد مولانا مرتضیٰ پایا صاحب سے اور حافظ صاحب سے ہے، اور جو خطابت کے میدان میں اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ حضرت العلامہ آفتاب خطابت وقار پایا صاحب قبلہ اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کو دیکھتے ہوئے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اخلاص اگر رہا، نیک نیتی رہی تو یہ ہماری تحریک کامیاب ہوگی اور ہم ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ صدر نشین سیرت النبی اکیڈمی مولانا سید شاہ غلام صمدانی علی قادری صاحب مدد اللہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ایک ایسے فتنہ کذاب جس کے لیے اس سرزمین دکن حیدرآباد میں جو امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس دور میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں اس فتنے کا جو ہے مقابلہ کیا، بلکہ تحریر کے ذریعے بھی جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور انہی کی دعائیں ہیں کہ آج مولانا علی قادری صاحب، حضرت خطیب اثر مولانا حافظ مظفر حسین صاحب کے ذہن میں آیا کہ جس فتنے کا جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ ویسے مسلک اہل سنت کے مشائخین ہو یا اہل علماء اکرام ہو، تمام اپنے جمعہ کی خطابات میں اکثر ان کے جو ہے رد کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے مولانا اولیاء حسینی صاحب قبلہ نے جو ہے دردانہ ہوٹل کے پاس کندیل گیٹ کے پاس ایک جلسہ رکھے تھے۔ وہاں پر ایسا جلسہ ختم کر کر جب ہم واپس آ کر حضرت کے مکان پہ تشریف رکھتے ہی پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے کہ اس میں جو ہے عبدالحمید رحمانی کون ہے، جو قادیانیت کے خلاف من گھڑت اور خطرناک انداز میں جو ہے تقریر کے ذریعے انہیں جو ہے گالی گلوچ کیا گیا ہے۔ بلکہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا کہ یہ کذاب غلام احمد قادیانی جو ہے اس ذہن کا اس کا اتنا دیوالا آؤٹ ہو چکا تھا کہ اسے گڑ کھانے کی عادت تھی۔ تو ایک دفعہ شیروانی کی ایک جیب میں جو ہے گڑ کے ڈھیلے ہوتے، یعنی گڑ ہوتے اور ایک طرف جو ہے طہارت کے ڈھیلے ہوتے، تو کبھی جو ہے طہارت کے ڈھیلے جب آتا کبھی گڑ کھاتے رہتا۔ تو اس کو تمیز یہ نہیں تھی کہ میٹھا کیا ہے اور جو ہے مٹھی کیا ہے۔ تو اسے بہت ساری باتیں میں نے اس میں کہا تھا۔ تو کہنا ہے کہ اس دور میں آپ نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا، اسی وقت سرکل انسپکٹر سے بات کی اور اے سی پی سے بات کر کے جو ہے نا، اور مولانا حافظ مظفر حسین صاحب جو ہے نا کو فون کیے۔ تو کہنا ہے کہ اس کام کا سلسلہ رکاوا نہیں بلکہ جاری ہے۔ پھر سے اسے جو ہے ایک نیا جوش دینے کے لیے جو ہے اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو جو ہے رد قادیانیت کے نام پر جو ہے اپنی دکان چلا رہے ہیں، بلکہ حکومت سے جو ہے ایک جگہ بھی حاصل کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے مسلک اہل سنت بتاتے ہوئے، اپنے آپ کو جو عاشق رسول بتاتے ہوئے ساری دنیا سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دکان چلا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹوں کا میں بھی دورہ کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم کچھ ہے نہیں، لیکن جو ہے وہ مولا کا کرم ہے، حیدر کرار کا صدقہ ہے کہ جو ہے ہر گاؤں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے غریب کو جانا کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو اخبارات میں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے قادیانوں کو جو ہے پھر سے کلمہ پڑھا کر ادھر لا لیے، فلاں قاسمی کا بیان، ہم نے اتنے لوگوں کو قادیانی بننے سے روکا، آپ یقین جائیں گے یہ لوگوں کا دورہ ہی نہیں ہے کہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں کہیں بھی دورہ نہیں، صرف اردو اخبارات کے سب ایڈیٹرز جو ان کے جو ہے لوگ ہاتھ میں ہے، بس اخبارات میں نیوز چلتے رہتے ہیں، کہیں دورہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کیا ارے کام کون کر رہا، معلوم تم لوگ خالی 11ویں
उर्स, फातिहा, नियाज इसमें लगे हुए। अरे काम तो देखो, खासमी साहब कितना प्यारा कर रहे हैं, फला साहब देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए आज का अखबार, रास्त फला की खबर, मुंसिफ अखबार की न्यूज, बोले हाँ क्या काम कर रहे हैं। अरे हकीकत में जो है जहां जहां उर्स होता है, जो उर्स में फैज याब होते हैं, वो कभी खादियानी नहीं बन सकता, कभी अहले हदीस नहीं बन सकता, कभी वो गद्दार रसूल नहीं बन सकता। ये औलिया कराम का फैजान आज भी जारी है उर्सों के जरिए, ये खानखाओं के जरिए। दोस्तों जरूरत इस बात की कि थोड़ा वक्त निकाले, थोड़ा सा अगर वक्त निकाले तो यकीन जानिए खादियानियत तो कुछ भी नहीं है, ना अहले हदीस भी कुछ भी नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि एक उर्दू घर के अंदर शहर के बीचों बीच एक खबीस जो है बयान में कहता है कि एक उनके बयान करने से पहले एक साहब ने तकरीर की कि जो है अरे जो औलिया कराम के आस्थाने पे जाकर फूल पेश करना शिर्क बिदअत कहते हैं, वैसे लोग आज गांधी की समाधि पे जाकर फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया। तो वो तकरीर में फौरन कहता है अरे गांधी तो क्या, हम तो औलिया कराम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अंबिया अलैहिस्सलाम को भी जिंदा नहीं समझते। एक जमात इस्लामी का कुंदा कहता है। तो ऐसे ऐसे गुस्ताखियां चल रहे हैं दोस्तों कि मुकाबले की जरूरत है, लड़ना नहीं है, तलवार चलाना नहीं है, आप लोग वक्त देना है। आज मैं ये आज की कुल जमाती इजलास सीरत नबी एकेडमी मौलाना अली कादरी साहब माशाल्लाह एक ऐसे घर से वाबस्ता है, एक ऐसी खानखा से वाबस्ता है। इस खानखा का वो आलम है दोस्तों कि यहाँ पर एक तरफ रूहानी इल्म रहा है, तो एक तरफ जाहिरी इल्म भी जो है रोशनास हो रहा है। और इस खानखा से अंजुमन खादिया जो एक मशहूर जो है तहरीक रखती है, एक मशहूर इदारे इससे चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये बेहतरीन हमने जो है खाना खा लिया, बैठ गए, नात शरीफ सुन ली, बेहतरीन महफिल हो गई, इसके बाद फिर इधर उधर ना हो, बल्कि हम एक लाहेमल ऐसा तैयार करें कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने जोन है, रायलसीमा है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तो इस जोन वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज तालुका वाइज जो है काम हो, हर एक जिम्मेदारी लें कि पूरे एक साथ मैदान में उतरना नहीं, बल्कि हम एक तरफ से जब काम शुरू करें, ये हम जो है पहले सबसे पहले तहरीर बनाएं, तहरीरी तौर पर लेंगे जो ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने मसलक के मसाजिद हैं, और उस मसलक के मसाजिद में अहले सुन्नत के कितने मसाजिद है, और उस मसलक के इमाम बोलने वाले कौन है और खाली किताब देख के पढ़ने वाले कौन है। तो हर जुमा हर एक जुमा अदा करें। जैसे हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब खिताबत यहाँ मौजूद है, तो अगर मैं समझता हूँ कि इनकी तकरीर के बाद एक ताल्लुक़ में एक अगर महीने में खिताब इनका होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो रद्द खादियानियत भी होगा और जो रद्द वहाबियत भी होगा। इसलिए कि जो रद्द वहाबियत के जो है जब मजबूत हुआ तो रद्द खादियानियत बना। ऐसे ही खादियानियत नहीं आया है, थोड़ी थोड़ी गुस्ताखी जाकर जो है बड़ी गुस्ताखी पे जब आए तो वो खादियानियत बना है। ये जब अंग्रेज की साजिश है, बहरहाल सब लोग यहाँ पे जो अहले इल्म हजरात है, मैं उनके सामने कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा एक नाकिस मशवरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, मंडल लेवल पर एक जो है इसका जो है जायजा लिया जाए कि कौन से मसाजिद से हम काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों को तलब किया जाए, वहाँ पर जाकर 3 दिन का जो है कैंप किया जाए, और वहाँ पे अगर काम हो तो मैं समझता हूँ हकीकत में काम होगा। और शहर के अंदर खास बात और एक ये है कि जो ना वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारे किले मोहम्मद नगर के खाजी साहब भी हैं, अब ये खाजी साहब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं, कैसा करके जो है खाजी साहब को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि जो है देवबंदियों का जो है दाखिला हो जाए। और एक तरीके से चल रहा है, साजिश है ये भी, एक थोड़ी बहुत इनकी भी गलतियां हैं। तो बहरहाल अर्ज करना ये है कि जो है ये खाजी हजरात क्या करें, नाम क्या है, बोले जो तुम्हारा नाम क्या है अम्मा, सलमा, बाबा का नाम क्या है, अब्दुल रहमान, फौरन जो है लिख के निकाहनामा बना के दे रहे, वो ले जाए क्या करे वक्फ बोर्ड में दाखिल करके जो है मियाँ बीवी का सर्टिफिकेट, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लेके उसको अटेस्टिंग करा के फौरन कहाँ जा रहे, लंदन, पाकिस्तान, उधर इधर दौरा। कौन? खादियानी लोग जो है मैरिज सर्टिफिकेट कहां से ले रहे, वक्फ बोर्ड से हासिल कर रहे हैं। क्या बोल के नाम मुसलमान सर्टिफिकेट हाथ में और जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, वीजा लगा हुआ है, बगैर उसके अटेस्टिंग होता नहीं। तो कहना ये इस पर भी हमें काम की जरूरत है। जैसा मौलाना ने कहा कि जो ना एक सुन्नी मस्जिद है, हालांकि कदीम मस्जिद है, फलकनुमा के ब्रिज की बिल्कुल बाजू में मस्जिद है, आबादी नहीं थी, वो लोग कब्जा कर लिए। तो आज हमें जो है इस पे भी जो है रोकने की जरूरत है। लिहाजा लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं है, एक ऐसा लाएअमल तरतीब दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम की जरूरत है। जहीराबाद के अंदर आज से 17 साल पहले वहां पे हमने काम किए। वहां के करीब में अलगोल बोल के छोटा सा विलेज था, वहां पे फ्री इमामत बोल के आदमी आगे रह गया, क्योंकि जना लोग जो है 3000, उस दौर में 1500 2000 रुपये थे, तो कोई दे नहीं सक रहा था। देखिए खादियान से जो है एक उनका
वहाँ से इमाम को भेज कर वहाँ पे उसने जो है मस्जिद को वसी किए और साफ सफाई करके फ्री इमामत करने लगा और कुरान पढ़ाने लगा। लोग बोले कितनी प्यारे इमाम साहब, कितने अच्छे इमाम साहब है, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। तो हर घर से जो है तोशा आने लगा, खाना खा रहे हैं जबरदस्त। उसके बाद उन्होंने बोले अरे तुम्हारे घर में, तुम्हारे गाँव में हर महीना 5 बच्चों की शादी करेंगे हम। कौन? हमारे पास एक सेठ साहब है, बीड़ी वाले सेठ साहब है। वो सेठ साहब की ख्वाहिश है कि हर गरीब बच्चे की शादी करेंगे और उनके पास मुलाजिमीन है काम करने वाले, उनके पास काम करने वाले मुलाजिमीन है, वो फ्री शादी करेंगे और बच्चे का भी इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग क्या देंगे? अरे बोले बाबा कितनी अच्छी बात है, हम परेशान हैरान है बच्ची की शादी के वास्ते। लिहाजा वो इमाम रहा, नमाज पढ़ाते हुए सब कुछ करते हुए उसने जो उस गाँव के बच्चों से रिश्ते करवाया, खादियानों से रिश्ते करवाकर वहां पे उन खादियानों को खरीब खरीब के गाँव में लाके रख दिया। रखकर जो है इस तरह से मुस्तकिल काम कर रहा था। वहां पर हमने कुछ लोगों को लेके गए और वहां पे काम किए, उसको मार कर वहां से हटाए और उसकी हकीकत से वाकिफ कराकर मेरा वहां पे काम हुआ। तो इस तरह रहकर काम करना, खाली जाकर हम तकरीर करके आ जाएंगे तो भी काम नहीं होता। ये बहुत बड़ा काम है। अपन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का जुलूस जो सक्सेसफुल गया है, यकीनन ग्रैंड सक्सेस है, सारी हिंदुस्तान BBC से ऐलान हुआ, इखलास था, मोहब्बत रसूल के पैगाम के साथ था। आज हमें सबसे पहले दोस्तों बुजुर्गान दीन के सामने में कुछ कहना नहीं चाहता कि आज हमारे अंदर से अना को खत्म करना है। मुझे देखकर कोई नहीं उठा तो जो है नाराज नहीं होना, मुझे देखकर कोई हाथ नहीं चुमा नाराज नहीं होना, मुझे उस पहले सलाम नहीं किया नाराज नहीं होना। ये चीज जब खत्म हो जाएगी, यकीन जानिए दीन का काम होगा, इस्लाम का काम होगा। अरे सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं जिंदगी भर सोचते रहा कि सैयदना सिद्दीक अकबर को पहले सलाम करूं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा वो पहल क्या करते। और सहाबा इकराम का मिजाज था कि सरकार तो सबसे पहले सलाम करे, और तमाम सहाबा की जो ये हालत रह गई, लेकिन सरकार सबसे पहले सलाम किया करे। सलाम में पहल करने का हुक्म है, ये नहीं कि इंतजार करे, हाँ मुझे सलाम नहीं करा, बैठ के सलाम किया, ठहर के सलाम किया। इन चीजों से हटकर इस्लाम के झंडे को बुलंद करने की फिक्र करें दोस्तों। यकीन जानिए जो मजहब का नाम लेकर काम कर रहे हैं उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी है, कोई अगर गीबत करता है उसके लिए दुआ करें, कोई अगर बुराई करता है उसके लिए दुआ करें, और दिल को साफ कर आईने की तरह करें। उसके बाद दीन का काम करें, इस्लाम का काम करें। तो रद्द खादियानत यकीनन काम की अशद जरूरत है। और हमें जो है ये देवबंदी लोग अक्सर, अखबार के मेरे दोस्त ने फोन किया, अरे मुल्क साहब क्या इस्लाह माशरा कर रहे हैं, देखो खत्म नबूवत का कितना बेहतरीन काम हो रहा है। तो ये लोग जो बर्निंग टॉपिक पे काम कर अपने आप को जो है मनवा रहे हैं, आज जरूरत इस बात की है कि खानखाओं से निकलकर हमें काम करने की जरूरत है, और माशरे में जो है खादियानियत का खात्मा यकीनन होगा। हमारे अंदर इखलास हो और एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे कहने को, इस बैठने को कबूल करे, इस तहरीक को जो सारे मुल्क के अंदर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल हजरात 10:30 हो चुके हैं और ये मुशावरती इजलास है, तो इसमें अपने मशवरों से हमें नवाजें और फिर हम कोई लाएअमल भी तय कर सकें। हमको उतने वक्त की ज़रूरत है। तो मेरी तमाम ही हजरात से अदबन इल्तिमास है कि अपने मशवरे दें, फिर हम उसके ऊपर एक लाएअमल तय कर सकेंगे। अब मैं बेहदी अदब व एहतराम के साथ मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी साहब क़िबला से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने मशवरों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ
دانا سبل مولا کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اے ختم رسول سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ برادران عزیز، الحمدللہ سیرت النبی اکیڈمی کے زیر اہتمام جو مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا، اس مشاورتی اجلاس میں مجھے یہی کہنا ہے کہ ہر وقت بندے مومن کو اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ مولا تو صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ دوسری طرف قادیانیت ہو یا جتنے باطل عقائد ہو، عقائد باطلہ کا رد اسی وقت ممکن ہے کہ آپ حضرات جیسے مولانا حمید رحمانی نے کہا کہ مستقل طور پر کام کرنا چاہیے۔ اس کا سدباب اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کی گہری نظر رکھیں اور اس کے اوپر مسلسل کام کریں۔ کچھ افراد اہل سنت والجماعت سے تمام ہم میں سے ہی کئی الحمدللہ ہمارے اپنے تنظیم ہیں، ان تنظیموں میں سے کوئی ایک گروپ اس کام کے لیے مختص کر دیا جائے کہ بس مسلسل انہیں یہی کام کرنا ہوگا، اور اسی میں انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی بھی ملے گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا، کیونکہ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، تو پھر اس باطل کو مستقل طور پر تو ختم کرنا بڑا معاملہ ہے، لیکن اللہ کو جتنا منظور ہو اس حد تک آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو ہدایت دے گا، تو ضرور ان کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم کو چاہے وہ قادیانی افراد ہو یا کوئی اور ہو، ان کے سامنے دین اسلام کو صحیح طور پر پیش کرنا ہے، ان آیات کریمہ کو پیش کرنا ہے، ان احادیث مبارکہ کو پیش کرنا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان حضرات کے پاس بھی وہ بھی جب گفتگو کریں گے آپ سے تو کوئی اور کتاب لے کر تذکرے کو ہاتھ میں لے کر بات نہیں کریں گے، بلکہ کلام اللہ ہی کو ہاتھ میں لیں گے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہی ہاتھ میں رکھ کر بات کریں گے۔ تو معاملہ صرف یہ ہے کہ فہم کا قصور ہے، تعویلات ان کے اپنے ہیں، جن کو وہ آیت کریمہ پڑھتے قرآن کی ہے لیکن تعویل ان کو جو سمجھا دی گئی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب سے سمجھتے ہیں، یہ ان کی سمجھ کا پھیر ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہاں حیدرآباد میں ان کا موقوف بڑا کمزور ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ لندن میں ان کا موقوف بہت مضبوط ہے، کینیڈا میں ان کا موقوف بڑا مضبوط ہے، جو دنیا بھر میں ایڈ بھی جاتی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، اور وہیں سے ان کے اپنے چینلز ہیں جس کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کو وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں شہر حیدرآباد میں ایک مستقل اس کا آفس چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے بھی ایک تنظیم قائم کی ہے اس سلسلے میں، چاہیں تو میں اس کے اندر معتمدی کی پیشکش کرتا ہوں سیرت النبی اکیڈمی کے صدر صاحب کو، یا پھر آپ اسی بینر تلے کام کریں، کیونکہ سابق میں مفتی خلیل احمد صاحب اس کے سرپرست ہیں، ضیاء الدین نقشبندی اس کے صدر ہیں، اور اس سلسلے میں وہ معتمدی کے لیے میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ اس کو قبول فرما لیں، اور اس میں مستقل طور پر اگر کام کیا جائے تو پھر آپ کی گہری نظر ہوگی اضلاع کے اندر، جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور آپ نے بھی فرمایا کہ اضلاع میں ان کا کام زیادہ ہے۔ یہاں جو شہر میں مساجد ہے تو ایک ان کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے قادیانی حضرات کو کہ ہر آدمی کو اپنے تئیں اپنے نظریات اپنی آستہ کے تحت جینے کا حق ہے۔ تمہارا اپنا کوئی ایک نظریہ بنا لیے ہیں تو تم جاؤ اس پر، ہمیں اعتراض نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ دعوت دینا، ہم آپ کو دعوت دیں گے، دعوت کو قبول کرنا ہے، سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مساجد اہل سنت والجماعت کی مساجد ہے جس پر آپ غاصبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان مساجد کو چھوڑ دیجیے گا، آپ اپنے عبادت گاہیں بنا لیجئے، ہم کو اسے اعتراض نہیں۔ نام مسجد نہیں رکھا جائے گا کیونکہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ اہل اسلام نہیں رہے، آپ خارج اسلام ہیں، تو آپ اپنی عبادت گاہوں کا کچھ اور نام رکھ لیں، عبادت گاہیں بنا لیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ہماری مساجد پر آپ قبضہ چھوڑ دیجیے گا، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد نہ کہیں، کیونکہ آپ نے بھی ایک حوالے سے فرمایا کہ فلک نما کی مسجد، بلکہ مجھے جہاں تک معلومات حاصل ہے کہ افضل گنج کا جو ان کا آج ہیڈ کوارٹر ہے حیدرآباد شہر کا، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کی مسجد ہے جس کے اوپر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔
तो इस सिलसिले के अंदर हाफिज भाई ने हाई कोर्ट में रिट डाली है और कई मामलात अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो जारी है हर तरीके से, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अली पाशा इसको सिलसिले में आगे बढ़े हैं। हमारा पूरा ताउन रहेगा। यहाँ पर हमारे शयूख बैठे हुए हैं, मशाइख तशरीफ फरमा है, तो आप हजरात जो चीज़ तय करेंगे मैं आप हजरात के साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।